اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے دوستو، عزیز ساتھیو، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا بے انتہا فضل و کرم و احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر ہم کو جنات کی باغ میں سے ایک باغ دنیا کے اندر اللہ کے گھر مسجد، اللہ اس مسجد پہ آپ اور ہم کو جمع کی ہیں. اللہ کا مقصد یہ ہے کہ آپ اور ہم سے اللہ کچھ چاہتے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں، عزیزوں، آج ہم انشاءاللہ ادب گشت کریں گے. اس ادب گشت جو ہے ان کی بہت فضیلت ہے. ہم جیسے بہت ساتھی گاؤں کے اندر ہے، محلہ کے اندر ہے، دیہاتوں کے اندر ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک انتخاب نہیں فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ فضل، بے پناہ کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ اور ہم کو ادب گشت کے لیے چنا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ اور ہم کو ایسے ایک مجلس عطا کی ہے جس مجلس میں بیٹھنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کی پچھلے کی ساری چھوٹی چھوٹی گناہوں کی مغفرت کا وعدہ رکھی ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں، بزرگوں، عزیزوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جب ایسے مجلس قائم ہوتی ہے تو اللہ کے رحمت کے فرشتے آسمان سے لے کے زمین تک آتے ہیں، اور جو فرشتے پھرتیا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پوچھ تاچھ کرتے ہیں. اے فرشتے، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، اس کے باوجود پوچھتا ہے کہ فرشتے تم لوگ اسے کیوں مسکراتے ہو، اسے کیوں خوشیاں بجا رہے ہو؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جواب دیتا ہے فرشتے کہ اللہ، آپ کے کچھ بندے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کیسے امت پر زندہ ہو جائے اس کی فکر لے کے بیٹھے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے اے میرے پیارے فرشتوں، اب سب گواہ رہ جائیے، گن کے بیٹھنے والے سارے کے سارے پچھلے کی سارے چھوٹی چھوٹی گناہوں کے میں نے معاف کر دیا. سبحان اللہ. تو میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اور جو کبیرہ گناہ ہوتا ہے، بڑے بڑے گناہ، یہ بڑے بڑے گناہ جو ہے بغیر توبہ سے معاف نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ اور ہم کو بڑے بڑے گناہوں سے معافی اور اللہ سے استغفار اور توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے. اللہ نے آپ اور ہم کو ادب گشت کے لیے چنا ہے اور اپنے محلہ کے اندر جو ہے بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. یہ جو ہے مسجد کی باری کے پاس اعمال میں سے ایک اعمال ہے ادب گشت کا کرنا. تو میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اس ادب گشت کے جو بہت فضیلت ہیں فرمایا جاتا ہے، بزرگ فرماتا ہے، کبیر حضرت فرماتا ہے، جب ادب گشت کے لیے بندہ نکلتا ہے تو اللہ کے رحمت کے فرشتے اس کے پیر کے نیچے جو ہے اپنے فر کے سایہ کو بچھا دیتا ہے. جب جو بندہ چلتا ہے، جس راہ سے چلتا ہے وہ راہ جس راہ سے فکر کرتا ہے کہ میری اوپر سے دین کی جماعتیں چل رہے ہیں، اور ان کے جو سارے مخلوقات اس بندہ کے لیے مغفرت کی دعائیں طلب کرتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کام کے اندر جو ہے بہت فضیلت رکھی ہیں. تو جب اس کام کے لیے بندہ نکلتا ہے، یعنی جو دین کی جو محنت، جو بھی محنت ہو، جو دین کے اللہ سے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جڑانے کے لیے جو بھی کام ہوتا ہے، جب بندہ نکلتا ہے، نکلنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرماتا. کیونکہ یہ جو کام جو ہے یہ کام معصوم نبیوں کا کام ہے، معصوم بندوں کا کام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہگار سے کم کبھی نہیں کرائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پچھلے کی گناہوں کو معاف کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس کام میں جڑاتا ہے. اس کے بعد جو ہے یہ اعمال، گشت والا اعمال جو ہے اس کو ام الاعمال کہا جاتا ہے. سب اعمال کرنے کے بعد جب گشت والا اعمال جو ہے یہ سارے انبیاء کی سنت ہے. سارے انبیاء علیہ السلام نے امت پر چل پھر کر کے گشت کے آداب کی ہیں، گشت کی ہے، امت کے گھر گھر میں جا جا کے امت کو اللہ کی طرف بلائے ہیں. اور جو لوگ مانا ہے وہ کامیاب ہو گئے، جو نہیں مانے وہ تو ہر ہمیشہ دونوں جہانوں پہ ناکام رہے. تو اس کام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ اور ہم کو جمع کیا ہے. یہاں دو جماعت بنیں گے. ایک جماعت جو ہے مسجد کے باہر محلہ کے اندر گھوم گھوم کر کے لوگوں کو دین کی طرف بلائیں گے، اور جو جماعت مسجد کے اندر رہیں گے وہ صرف اللہ سے
اللہ سے مانگتے رہیں گے تو 8 قسم کے انسان کی ضرورت ہوتا ہے۔ تو جو جماعت باہر جائیں گے وہاں سب سے پہلے 4 انسان ہی ہوتا ہے، ایک تو راہبر، دوسرا متکلم، ایک دو ذاکرین اور چوتھے نمبر پر ہیں ایک ذمہ دار۔ اور جو جماعت مسجد کے اندر رہیں گے یہاں ایک دعا و ذکر کے اندر رہیں گے، کوئی سامعین کرام بیٹھتے ہوئے سنیں گے اور متکلم سب باتیں کریں گے درمیانی، اور ایک ساتھ استقبال پہ رہیں گے۔ تو آپ سب ساتھیوں کو انشاءاللہ کام کے بارے میں کچھ معلومات ہیں تو انشاءاللہ اور پھر جا کے اس کام کی جو ہے ترتیب بیان کی جائے گی تاکہ ہمارے اندر پختگی کے ساتھ اس کام کی اہمیت آ جائے۔ تو سب سے پہلے کام شروع ہوتا ہے ذمہ دار حضرات سے۔ ذمہ دار حضرات سب سے پہلے جب جماعت باہر جائیں گے تو سب سے پہلے وہ چھوٹا کر کے ایک دعائیں کر لے، اللہ سے مدد طلب کرے۔ ہر اعمال کے بعد دعا کی جاتی ہے، لیکن دین کی مبارک محنت، دعوت والی مبارک محنت میں جب نکلتے ہیں تو بندہ سب سے پہلے دعا کر لیتے، اس لیے کہ یہ جو ہے نبی والی کام ہے، نبی علیہ السلام نے اس کام کے انجام دی ہے، ہم لوگ گنہگار ہیں، لہذا اسی لیے ہم کو سب سے پہلے دعائیں کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ سے مدد مطلب کرتے ہوئے جو ہے ایک کے پیچھے سب سے پہلے تو راہبر رہیں گے، اس کے بعد متکلم رہیں گے، اس کے بعد ذاکرین، اس کے بعد ذمہ دار رہیں گے۔ متکلم راہبر بھائی کا کام ہوتا ہے جس گھر پہ جائیں گے اس گھر کی پردہ کی رعایت کی خیال کرتے ہوئے، پردہ کی خیال کرتے ہوئے اس گھر میں جاتے ہوئے بھائی کی اگر ہزاروں برائی نام ہو اس پر نہ ڈکتے ہوئے بھائی کی اصلیت نام جو ہے اس پہ پکارے، 3 مرتبہ سلام پیش کرے، اگر سلام کی جواب آ جائے تو بھائی جو ہے اسے محبت و پیار کے ساتھ بلاتے ہوئے اللہ کے گھر سے اللہ کے بندے آئے ہیں ملاقات کیجئے، اس کے بھائی کا جو ہے ملاقات کرتے ہوئے ہاتھ دبا دبا کے متکلم بھائی کی حوالہ کر دینا۔ جب متکلم بھائی باتیں بولیں گے ایمان ان کے سب سے پہلے باتیں کرے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت بیان کرے، اللہ کی قدرت کا بیان کرے۔ جب بیان کریں گے تو سب ساتھ غور سے سنیں، کیونکہ اور متکلم صاحب صرف جس کے پاس ہم گئے ہیں اس کی طرف نظر ڈالتے ہوئے بات نہ کرے، صاحب کی طرف نظر کرتے ہوئے باتیں کرے تاکہ صاحب کو یہ معلوم ہو کہ بات ہمارے لیے ہی ضروری ہے۔ اور ذاکرین بھائی ذکر کو چھوڑتے ہوئے فکر کے ساتھ بات کو سنیں۔ اور جو ذمہ دار رہیں گے جماعت کے اندر کے بے اصولیاں ہوں، جیسے کوئی شادہ پی رہا ہے، بیڑیاں پی رہا ہے، موبائل وغیرہ ٹپ رہا ہے، اس سے تکبیرات پیش کرے 3 مرتبہ، اگر زبان صحیح نہ ہو تو پھر مسجد میں واپس لائے، اور وقت رہ جائے تو پھر ادب گشت اسی طرح کرتے ہوئے ان لوگوں کو سمجھا کے پھر بھیجا جواب تو وہاں تک ختم۔ اور جو جماعت مسجد کے اندر رہیں گے وہاں ایک تو درمیانی باتیں کریں گے، جو درمیانی بات کرنے والے ساتھی ہوں گے وہ صحابہ کی جو ہیں قربانیاں کو بیان کرے تاکہ چھوٹی چھوٹی واقعات بیان کرے قربانیاں کے بارے میں، جو ساتھی بیٹھے رہے تاکہ اس کو بھی اچھا لگے، اور جو مجلس سے جانے والا ہے وہ سمجھیں گے ابھی ختم ہوئی ہم چلے جائے، اور جو جڑنے والا ساتھی ہے وہ جو سمجھیں گے کہ نہیں بھائی ابھی شروع ہوا ہے، اس کا آغاز ابھی کی گئی ہے۔ ہاں جو دعا ذکر کے ساتھی ہوتا ہے فرمایا جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک بالف کی طرف ہے، اگر گھر کے اندر بالف رہیں گے تو گھر آلو ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، اگر بالف نہ رہے تو گھر اندھار ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ اللہ سے تعلق لگا کے اللہ سے گر گرا کے روتے رہیں گے تب جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے جب سب سے پہلے وہ اپنے لیے کم دعا کرتے ہوئے جماعت گئے ہیں، جماعت کے متکلم صاحب کے لیے دعائیں کرے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے متکلم صاحب کے زبان سے اسی سے باتیں نکال دے جس بات کے ذریعے سے لوگ ہدایت راہ پر چلنے والا بنے، لوگ مسجد کے اندر آنے والا بنے، اسی دعائیں کرے اللہ سے خوب گر گرا کے مانگے۔ اور جو ہیں جو ساتھی سنیں گے اور جو ساتھی استقبال پہ رہیں گے اس ساتھی کا کام ہوتا ہے کہ وہ بہت فکر لے کے رہے کہ میرا اگر 10 سال 20 سال ہو گئے، بھائی گم ہو گئے تو بھائی کو اگر مل جائے تو اس نے محبت کے ساتھ اس رشتے سے محبت کریں گے۔ تو ویسا ہی ایک ایمانی بھائی جب ایمان سے دور ہو گئے، اللہ کے گھر سے دور ہو گیا، جب وہ ایمان والا بھائی جب اللہ کے گھر میں آئے تو اس سے سلام کرے، مصافحہ کرے، اس بھائی کو ہاتھ پیر دبا کر کے بھائی کو حکمت سے پوچھئے گا کہ بھائی شاید آپ نے نماز پڑھ چکے ہوں گے۔ جب بھائی کہیں گے جی الحمدللہ نماز پڑھے تو بھائی کو جو ہے مسجد کے اندر جو بیان ہو رہی ہے باتیں ہو رہی ہے اس کے اندر جڑا دیجئے مجلس پہ۔ اور اگر بھائی دھیان سے سنے، سب سے دھیان متوجہ سے سنے، جب بھائی ساتھی جب کہیں گے نہیں بھائی ہم تو نماز نہیں پڑھے تو بھائی جی کو وضو نہ دکھا دے، حضرت جو ہے
وہاں پہ حضرت کی جگہ کو دکھا دے، ٹھلا قلوب دے دے کہ بھائی کو کہیے جب وضو کر کے آئیے، اور مسجد کے ایک کونے میں نماز کا ادا کر دیجئے، وہ نماز پڑھنے کے بعد اس سے جو ہے حکمت سے جو ہے آپ پوچھئے، آپ پوچھ کر کے اسے جو ہے مجلس کے اندر جڑا دیجئے۔ اور جو ساتھی سب سے پہلے جو متکلم ہے جس کو دعوت دیں گے، دعوت دینے کے بعد اگر ساتھی حاضر اپنے جو عذر کو پیش کرے تو عذر کاٹنے کی کوشش کرے، اگر نہ آئے اس کو دین کی داعی بنا کر چھوڑ دیجئے۔ ایسے دین کی داعی بنائیں گے بھائی انشاءاللہ۔ اب تو مسجد میں مغرب کے بعد بیان ہوگی، اب مغرب کے بعد آئیں گے تو الحمدللہ آپ کے ساتھ آتے ہوئے ایک دو ساتھی کو دعوت دے کے انشاءاللہ لے کے آئیے گا۔ ایسے کرتے ہوئے اس کو دین کی داعی بنا کے چھوڑ دیجئے۔ تو ابھی انشاءاللہ جماعت کتنی ہوئی؟ 2 جماعتیں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ٹھیک ہے بھائی، 2 جماعت نکل جائیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے آپ ہم کو اتنی باتوں پر اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ اور ہم کو اس جان اصول کے مطابق جو ہے